الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام اور نوجوان ساتھیوں، آج اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا آج سے 1444 ہجری پہلے ہجری کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی. دنیا کے اندر ایک کیلنڈر جو سب سے زیادہ رائج اور مشہور ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، جس کے مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے. لیکن یہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینے نہیں، بلکہ اسلامی کیلنڈر اور اس کے مہینے الگ ہیں. لیکن ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اسلامی کیلنڈر سے بھی باخبر رہے، اس کے مہینوں کے نام بھی اسے یاد ہوں، اور یہ تاریخ کیسے وجود میں آئی یہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے یہ مہینے محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر ذی الحجہ تک موجود تھے، لیکن باضابطہ اسے اسلامی کیلنڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری تحریروں میں اور سرکاری فرامین میں تاریخ ہونی چاہیے، سن ہونا چاہیے، دن ہونا چاہیے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ تحریر پہلے کی ہے، یہ تحریر بعد کی ہے، یہ تحریر فلاں مہینے کی ہے، یہ تحریر فلاں مہینے کی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا، اور مشورے میں چند باتیں سامنے آئیں. بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
اسلامی سن کا آغاز ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اس دن سے اسلامی کیلنڈر کو موسوم کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اپنے کیلنڈر کا آغاز ہجری سے کرنا چاہیے، ہجرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی اور یہ کہا گیا کہ ولادت ہو، وفات ہو اور بعثت ہو، یہ تینوں چیزیں غیر اختیاری چیز ہیں۔ ولادت کا سن متعین نہیں ہے، وفات کا سن غم کا سال ہے، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اسے اپنے کیلنڈر کی بنیاد بنانا مناسب نہیں ہے، اور ہجرت کو کیلنڈر کی بنیاد بنانا اس معنی کر بہتر ہے کہ یہی وہ ہجرت ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کر، جو اس وقت دارالکفر تھا، دارالشرک تھا، مدینہ تشریف لائے اور مدینے میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کو قوت اور شوکت حاصل ہونے کا آغاز ہوا۔ تو یہی ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی تاریخ اور اپنے کیلنڈر کی بنیاد بنا سکتے ہیں، اور اسی پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، اور یہ بات طے پائی کہ اب ہم اپنے کیلنڈر کو اور اپنے سن کو ہجری کے نام سے یاد کریں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا جو سال ہے، وہ ہجری کیلنڈر سے مربوط ہے، عیسوی کیلنڈر سے نہیں۔ عدت کے مسائل ہوں، قربانی کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، رمضان المبارک کے مسائل ہوں، اور جو بھی تاریخ سے متعلق عبادات ہیں، ان سب کا تعلق اب ہجری کیلنڈر سے ہے۔ پھر یہ بات بھی طے ہوئی کہ اس ہجری کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں تو آغاز کس مہینے سے کیا جائے۔ پہلے یہ سب طے نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے کیلنڈر کے مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن اس کا فیصلہ محرم الحرام میں کر لیا تھا۔ محرم الحرام میں آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اس کے بعد 1 مہینے تیاری کی، 2 مہینے تیاری کی، محرم کے بعد صفر کا مہینہ آیا، اس کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ آیا اس میں آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے۔ یہ رائے تمام صحابہ کرام کو پسند آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم الحرام ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوگا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اسلامی کیلنڈر کا تعلق ہجری کیلنڈر سے ہے، اور ہجری کیلنڈر کے 12 مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے کیلنڈر کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین اور بچیاں ہیں،
انہیں اسلامی مہینوں کے نام نہیں یاد ہیں، عیسوی مہینوں کے نام یاد ہیں، کیونکہ اسکول اور کالج میں پڑھائی کا حصہ ہے، اور ہم اپنے حساب کتاب کو، تجارت اور معیشت اور ملازمت کو اسی تاریخ سے یاد کرتے ہیں اور لکھتے ہیں تو یاد ہے۔ لیکن مسلمان بچوں سے اگر کہا جائے کہ اسلامی مہینے کے 12 مہینوں کے جو نام ہیں وہ ترتیب وار سنائیں تو 100 بچوں میں سے شاید 2-4 بچے ہوں گے جو آپ کو اسلامی مہینوں کے نام بتا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مدارس قائم ہیں اور مدارس کے وہی تھوڑے سے بچے جنہیں ہم اب اچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، وہی بچے پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کو اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے جو مہینے ہیں ان کے نام معلوم ہیں، انہیں یاد کرایا جاتا ہے۔ علماء اور صلحاء کو، مفتیان کرام کو اسلامی مہینے کے نام معلوم ہیں، لیکن وہ مسلمانوں میں کتنے فیصد ہیں؟ وہ مسلمانوں میں 2.5 سے 3% ہیں، اور بقیہ 97-97.5% جو مسلمان ہیں انہیں اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ، ہجری کیلنڈر کی تاریخ، اسلامی مہینوں کے نام بتانا چاہیے۔ ہماری شناخت، ہماری شان اور ہماری پہچان اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عیسوی کیلنڈر کی تاریخ اور اس کے مہینوں سے ہم اپنی زندگی اور اس کی ضرورتوں کو یاد رکھتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر سے بالکل آنکھ بند کر لیں۔ ہمارے گھروں میں اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، کم از کم ہر مہینے کے نام جو دیوار پر کیلنڈر کی شکل میں لٹکے ہوں گے، اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ صفر کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ربیع الثانی ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے گھروں میں ان تاریخوں کو، ان ناموں کو رواج دیں گے تو یہ نام یاد بھی ہوں گے اور اسلامی تاریخ کی عظمت ہمارے دلوں میں موجود ہوگی۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اس مہینے کے ختم ہوتے ہی 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب یہ نیا سال شروع ہو گیا، 1445 ہجری شروع ہو گئی۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب عیسوی سال کا خاتمہ ہوتا ہے اور جنوری شروع ہوتی ہے تو دیکھیے کہیں جشن منایا جا رہا ہے، کہیں ہیپی نیو ایئر کے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، کہیں کارڈ بھیجے جا رہے ہیں، کہیں کیک کاٹا جا رہا ہے، کہیں سرور و رقص کی محفلیں قائم ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا بشمول مسلمان نئے سال کا جشن مناتا ہے، جبکہ اس سال کا جشن منانا اسلامی شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقینی چیز ہے کہ اس جشن میں، ان محفلوں میں ایک مسلمان شریک ہو تو گنہگار ہوگا۔ اور جب ہمارا اسلامی سال کا خاتمہ ہو کر آغاز ہوا تو مسلمانوں کو کچھ نہیں معلوم، مسلمان بچوں کو کچھ نہیں معلوم کہ 1 سال گزر گیا اور نیا اسلامی سال شروع ہو گیا۔ جو چیز اسلامی تہذیب کا، اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہے وہ ہمیں یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے،
اور جو ہماری اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ چیز لمحہ فکریہ ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اسلامی تاریخ سے نہ صرف یہ کہ وابستہ رہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا سبق جانیں بھی، پہچانیں بھی اور اگلی نسلوں تک پہنچائیں بھی۔ ہر باپ کی، ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کے نام کو بھی شامل کریں۔ آپ جنوری، فروری یاد کرائیں، اس کے ساتھ ساتھ محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینوں کے نام بھی یاد کرائیں، اس کا امتحان لیں۔ بچے نام سنا دیں تو انعام دیں۔ اس طریقے سے بچوں کی تربیت اور پرورش ہونی چاہیے، ورنہ اس غفلت کا خمیازہ صرف آپ نہیں بھگتیں گے، آپ کی نسلیں بھی بھگتیں گے۔ اگر آپ کو یہ نام معلوم نہیں ہوں گے تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو محرم الحرام کے اس مہینے میں ہم سب کو ایک عزم یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کو جانیں گے، پڑھیں گے، اسلامی کیلنڈر سے واقفیت حاصل کریں گے اور اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد رکھیں گے۔ ہماری کتنی عبادتیں ہیں جو اسلامی مہینوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ حج اسلامی مہینے سے مربوط ہے، ہر مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کے روزے محرم الحرام سے جڑے ہوئے، ہر مہینے میں وہ روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ رمضان المبارک کے روزے رمضان کے مہینے سے جڑے ہوئے۔ زکوٰۃ کا نظام جو سال سے جڑا ہوا ہے وہ ہجری کیلنڈر سے جڑا ہوا ہے، عیسوی کیلنڈر سے نہیں۔ اس کے دن زیادہ ہوتے ہیں اور ہجری کیلنڈر کے دن کم ہوتے ہیں۔ جنوری فروری سے زکوٰۃ کا نظام نہیں ہوتا ہے بلکہ اسلامی کیلنڈر سے اس کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ تو یہ جبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اسلامی تاریخ سے اور اسلامی مہینوں سے واقف ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم سب کو یہ بھی غور کرنا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا ایک سال مکمل ہوا اور ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو گزر گیا وہ ماضی کا حصہ بن گیا، وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جو نیا سال ہمارے سامنے کھڑا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ابھی مستقبل کا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہم نظام بنا سکتے ہیں، پروگرام بنا سکتے ہیں، لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ماضی میں غور کر کے مستقبل کی تیاری کرنا ہر کامیاب انسان کی پہچان ہے اور ہر کامیاب انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے اور مستقبل میں ان غلطیوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بھی اس نئے سال کا ایک اہم پیغام ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہم سب کو اپنی ذات کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ ایک حساب و کتاب تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے، اس سے پہلے اگر ہم اپنا حساب و کتاب صاف کر لیں تو پھر وہاں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ 1444 ہجری کا سال گزر گیا، ایک سال اور اس سے پہلے کے سال گزر گئے، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ 12 مہینے جو گزر گئے اس میں ہم نے کیا کیا؟ نیکی کتنی کی، برائیاں کتنی کی، اس کا حساب و کتاب ہے ہمارے پاس؟ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی گئیں، ہے حساب و کتاب؟
कितने मौके पर झूठ बोले, कितने मौके पर धोखा दिए, कितनी लड़ाइयां हुई, कितनी मर्तबा मां बाप को सताया, इसका हिसाब किताब है हमारे पास? क्या इसका हिसाब हमें नहीं देना है? हासिबू कब्ल अन तुहासबू, कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाबो किताब हो, तुम खुद अपना हिसाबो किताब पहले कर लो। तो इस नए साल के आगाज में, मुहर्रमुल हराम की शुरुआत में, हम सब बैठकर ये मुहासबा करें कि हमारा गुज़श्ता साल कैसा गुजरा। गुनाहों पर तौबा करें, नेकियों पर शुक्र अदा करें, और नया साल जो अब शुरू होगा, जिसकी आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है, ये जो नया साल अब शुरू हो रहा है, ये साल हमें कैसा गुजारना है, इसका प्रोग्राम बनाएं, इसका निजाम बनाएं। हम सब कहीं घूमने फिरने जाते हैं, किसी सफर में जाते हैं, किसी के यहां मेहमान बनकर जाते हैं, तो उसकी तैयारी करते हैं। सफर कैसा करना है, किस गाड़ी से करना है, सफर की क्या क्या जरूरतें हैं, वो सब सामने रखते हैं, और पिछले सफर में जितनी दिक्कतें हुई थी, उन दिक्कतों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसे ही मुहर्रमुल हराम के आगाज में, नए साल के आगाज में, 1445 हिजरी के आगाज में, हम सब ये तय करें कि आइंदा की जिंदगी हमें कैसी गुजारनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारनी है, या फिर वैसे ही जैसे पिछले सालों में गुजारी है। ये तय करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को बताएं कि बेटा नया साल शुरू हो रहा है, इस नए साल में हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा की सुन्नतों की पाबंदी करनी है। हमने खाना गुज़श्ता सालों में जैसे तैसे खाया, दुआएं नहीं पढ़ी, इस साल से पढ़ना है। हमने नमाजें पिछले सालों में छोड़ दी, लेकिन इस साल पाबंदी करनी है। इस तरीके से जिंदगी गुजारना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, और हर नए साल का ये सबक है। तो पहली चीज मुहासबे नफ्स। दूसरी चीज जो इस नए साल पर हम सब के लिए जरूरी है, वो है वक्त की कद्र करना। आज मुसलमानों के साथ वक्त की नाकदरी ऐसी चिपक गई है कि ये मुसलमानों की पहचान बन गई है। आप सिर्फ शादी ब्याह का मौका को ले लीजिए, एक शादी के नाम पर, एक सुन्नत की अदायगी के नाम पर कितना वक्त जाया होता है, कभी हमने गौर नहीं किया। आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि एक शादी के नाम पर कितना वक्त जाया होता है। जो कौम वक्त की कदर करती है, वो कौम आसमान पर, हवाओं में, पानी की लहरों में झंडे गाड़ती है, और जो कौम वक्त की नाकदरी करती है, दुनिया उसे ठोकरों में मार देती है। और वक्त की कदरदानी से तरक्की का हासिल होना और वक्त की नाकदरी से जवाल में जाना, ये कोई इस्लामी मसला नहीं है, ये इंसानी मसला है। मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें अगर वक्त की कदरदान होंगी तो वो भी तरक्की करेंगी, और अगर मुसलमान वक्त की कदरदानी करे, और उसे तो वक्त की कदरदानी के लिए ही पैदा किया गया, तो उसकी तरक्की क्या होगी वो सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आज मोबाइल में, इंटरनेट में, गेम में, खेलकूद में, सैरो तफरीह में, खाने पीने में, शादी ब्याह में, और न जाने किन किन मशगलों में हम अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं। वक्त की कदर कीजिए, जमाना आपकी कदर करेगा, और वक्त की नाकदरी करेंगे, जमाना आपको ठोकरों में उड़ा देगा। अपने बच्चों को वक्त की कदरदानी करें, नमाज के औकात से वक्त की कदरदानी सीखें।
اللہ نے قسم کھائی، کہیں زمانے کی قسم کھائی والعصر کی شکل میں، کہیں چاشت کی قسم کھائی والضحیٰ کی شکل میں، کہیں رات کی قسم کھائی واللیل کی شکل میں، کہیں صبح کی قسم کھائی والفجر کی شکل میں۔ اللہ نے ان اوقات کی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں، تمہاری زندگی میں وقت کی قدر ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو وقت سے جوڑ رکھا تھا، اور ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام تھا، کوئی وقت خالی نہیں تھا۔ بلکہ حیرت ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں دست کا گوشت بہت پسند تھا۔ بکری کے جو 4 پیر ہوتے ہیں، اگلے جو 2 پیر ہیں، اس کا گوشت حضور کو بہت پسند تھا۔ ہم اور آپ اس بات کو سن کر سمجھیں گے کہ گوشت ہے، بہت اچھا ہے، آپ کو اس لیے پسند ہوگا، کھانے میں لذت آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حصے کا گوشت اس لیے پسند تھا کہ یہ پکنے میں بہت جلدی گل جاتا ہے اور وقت کم لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پکنے اور گلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اور تھوڑی دیر میں گوشت گل جاتا، آپ تناول فرما لیتے اور پھر آخرت کی فکر میں اور آخرت اور دنیا کے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ حضور کی پسند کا معیار یہ تھا۔ اور آج ہم کھانے کے نام پر 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے شادیوں میں ضائع کرتے ہیں۔ حیرت کی بات، وقت کی قدر کیجیے۔ وقت ایک برف ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ برف آہستہ آہستہ پگھل جائے گی۔ وقت ایک تلوار ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ تلوار آپ کو ہی کاٹے گی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معرف القرآن لکھا، وقت کی ایسی قدر کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، تو وہ وقت بھی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس وقت کی حفاظت کے لیے بھی بیت الخلاء میں جو لوٹا رکھا رہتا تھا اسے دھونے لگتے تھے، تاکہ کل قیامت میں اس وقت کا حساب ہو تو میرے نام اعمال میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میں نے بیت الخلاء کا لوٹا اس وقت میں دھویا تھا۔ ایسی قدردانی تھی۔ تو نئے سال پر وقت کی قدر کرنے کا عزم پیدا کریں کہ ہم اس نئے سال میں وقت کی قدر کریں گے۔ اور تیسری اور آخری چیز، فکر آخرت پیدا کریں۔ یہ سال جو گزر گیا اب وہ نہیں لوٹ کر آئے گا، اور آگے کا سال آپ دیکھیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 60 سال زندہ رہے گا، اللہ نے اس کی 60 سال عمر طے کی ہے، اور وہ آج 40 سال کا ہو گیا، تو اس کی زندگی کے 40 سال ختم ہو گئے اور اس کی زندگی کے صرف 20 سال باقی ہیں۔ ایک آدمی جس کی عمر 60 سال اللہ نے لکھی ہے اور آج وہ 58 سال کا ہے، تو اب اس کی زندگی کے 2 سال بچے۔ ہر آدمی کو اپنی عمر کے سلسلے میں یہی سوچنا چاہیے، جو سال گزر گیا وہ زندگی کا سال کم ہو گیا، اور جو آنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم ہم اس میں زندہ رہیں گے یا ہمارا آخری سال ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، قبر کی زندگی کے بارے میں سوچیں، محشر کے حالات پڑھیں۔ اس طریقے سے اس نئے سال کا آغاز کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جانب توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔